بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز الثالث کا سبق نمبر 208 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس اختلاف الشہود فی المکان او الزمان او غیر امام کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا شَهِدَ بِأَلْفٍ سے لے کر فَلَا يَشْتَبِهُ تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، البینتان اذا تعارضتا تہاترتا، کہ دو بینوں میں جب باہمی تعارض آ جائے تو دونوں ساقط ہو جاتے ہیں. نمبر 2، شہادت بملک مطلق صحیحۃ، ملک مطلق پر گواہی دینا درست ہے. نمبر 3، الحد یحتال لدرئہ لا لاثباتہ، کہ حد کو ختم کرنے کے لیے حیلہ کیا جائے گا، نہ کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے. نمبر 4، الاختلاف فی ما لیس من صلب الشہادۃ اذا کان علی وجہ یمکن التوفیق لا یمنع قبول الشہادۃ، کہ صلب شہادت کے علاوہ کسی خارجی امر میں اختلاف ہو جائے تو اگر توفیق ممکن ہو تو ایسا اختلاف قبول شہادت سے مانع نہیں ہے. آتے ہیں فصول کی طرف. تو جن سے اختلاف الشہود فی المکان او الزمان وغیرہما. تو فصل نمبر 1، الاختلاف فی لون المغصوب، عین مغصوبہ کے رنگ میں گواہوں کا اختلاف ہو جائے تو اختلاف قبول شہادت کے لیے مانع ہے، ایسی گواہی قبول نہیں ہوگی. الاختلاف فی ذکورتہ و انوثتہ، اگر گواہ مغصوب منہ کے مذکر یا مؤنث ہونے میں اختلاف کریں تو بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. نمبر 3، الاختلاف فی لون المسروق، جو چیز چوری کی گئی ہے اس کے رنگ میں اگر اختلاف ہو جائے تو بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. نمبر 4، الاختلاف فی ذکورتہ و انوثتہ، عین مسروقہ کے مذکر یا مؤنث ہونے میں اختلاف ہو جائے تو یہ اختلاف مانع عن قبول شہادہ ہے، اس کی وجہ سے گواہی قبول نہیں کی جائے گی. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال وَإِذَا شَهِدَ بِأَلْفٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّهُ قَضَاهُ مِنْهَا 500 قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بِأَلْفٍ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَلَمْ يُسْمَعْ قَوْلُهُ إِنَّهُ قَضَاهُ لِأَنَّهُ شَهَادَةُ فَرْدٍ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ مَعَهُ آخَرُ. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقضى ب500 لأن شاهد القضاء مضمون شهادته ألا دين إلا 500، وجوابه ما قلنا. قال وإذا شهد ب1000، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ دو گواہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ مدعی کا مدعا علیہ کے ذمے 1000 روپے قرض ہے، اور پھر دونوں میں سے ایک نے کہا کہ مدعا علیہ 1000 میں سے 500 ادا کر چکا ہے. تبھی 1000 پر تو دونوں کی گواہی قبول کر لی جائے گی کیونکہ نصاب شہادت پورا ہے، اور دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ مدعی کا مدعا علیہ کے ذمے 1000 روپے قرض ہے. اور ایک گواہ کا یہ کہنا کہ مدعا علیہ 500 ادا کر چکا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس گواہی میں متفرد ہے، اور حق کو ثابت کرنے کے لیے نصاب شہادت کا پورا ہونا ضروری ہے. البتہ اگر دوسرا بھی اس بات کی گواہی دے کہ ہاں مدعا علیہ 500 ادا کر چکا ہے تو نصاب شہادت پورا ہو جائے گا، اور پورا ہونے کی وجہ سے پھر گواہی قبول کر لی جائے گی. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ قاضی صاحب 500 پر فیصلہ کریں گے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جس گواہ نے یہ کہا ہے کہ مدعا علیہ 500 ادا کر چکا ہے تو اس کی گواہی کا مضمون یہ ہے کہ مدعی کا مدعا علیہ کے ذمے 500 ہے. یعنی ایک گواہ نے 1000 کی گواہی دی اور دوسرے نے 500 دی ہے، اور پہلے گزر چکا ہے کہ جب گواہوں کے مابین اختلاف ہو تو قاضی صاحب عقل پر فیصلہ کر لیں گے، کیونکہ عقل اکثر میں معنن داخل ہے اور اس پر پہلے بات ہو چکی ہے. وجوابہ ما قلنا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو پہلے بیان کر چکے کہ 500 کی ادائیگی پر ایک شخص نے گواہی دی ہے، اور اس بات حق کے لیے شہادت فرد کافی نہیں ہے.
آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال وينبغي للشاهد إذا علم بذلك ألا يشهد بألف حتى يقر المدعي أنه قبض 500 كي لا يصير معينا على الظلم. وفي الجامع الصغير رجلان شهدا على رجل بقرض 1000 درهم فشهد أحدهما أنه قد قضاها فالشهادة جائزة على القرض لاتفاقهما عليه وتفرد أحدهما بالقضاء على ما بينا. وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه لا تقبل، وهو قول زفر رحمه الله تعالى لأن المدعي أكذب شاهد القضاء. قلنا هذا إكذاب في غير المشهود به الأول وهو القرض ومثله لا يمنع القبول. قال وينبغي للشاهد، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جب گواہ کو یہ معلوم ہو کہ مدعا علیہ 500 ادا کر چکا ہے تو اس صورت میں اس وقت تک گواہ گواہی نہ دیں کہ جب تک مدعی خود اقرار نہ کرے کہ ہاں مدعا علیہ 500 ادا کر چکا ہے، تاکہ وہ ظلم کا ساتھی نہ بنے. بئی طور کہ اگر وہ گواہی دے گا تو اس کی گواہی سے مدعی کا مدعا علیہ کے ذمے 1000 روپے ثابت ہو جائیں گے. بعد میں اگرچہ وہ یہ کہیں کہ مدعا علیہ 500 ادا کر چکا ہے لیکن اس کو کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ شہادت فرد ہے اور اس بات حق کے لیے نصاب شہادت کا پورا ہونا ضروری ہے. وفی الجامع الصغیر، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں یہ مسئلہ ان الفاظ میں ہے کہ دو آدمیوں نے اس بات کی گواہی دی کہ فلاں کی ذمہ 1000 روپے قرض ہے. پھر دونوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ وہ 1000 مدعا علیہ ادا کر چکا ہے. 1000 کے قرض پر تو گواہی جائز ہے کیونکہ نصاب شہادت پورا ہے، اور ادائیگی پر چونکہ صرف ایک گواہ نے گواہی دی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. وذکر الطحاوی رحمہ اللہ تعالی، امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بعض احناف کا قول یہ ہے کہ قرض پر بھی یہ گواہی قبول نہیں ہوگی، اور یہی امام زفر رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے. اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ مدعی نے ادائیگی کے گواہ کو جھٹلایا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، پیچھے ایک گواہ رہا اور ایک گواہ کی گواہی کی وجہ سے حق ثابت نہیں ہو سکتا. قلنا هذا اکذاب، ہماری طرف سے اس قول کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر گواہوں نے دو چیزوں کی گواہی دی ہے. ایک قرض پر دونوں گواہ متفق ہے اور مدعی بھی اس بات کا مدعی ہے کہ میرا مدعا علیہ کے ذمے 1000 قرض ہے. تو اس گواہی میں تو مدعی نے اپنے گواہوں میں سے کسی کو بھی نہیں جھٹلایا. دوسری گواہی جو دی گئی ہے وہ قرض کی ادائیگی کی دی گئی ہے. ایک گواہ کہہ رہا ہے کہ مدعا علیہ 500 ادا کر چکا ہے اور مدعی کہہ رہا ہے کہ مدعا علیہ کے ذمہ میرا 1000 قرض ہے، تو گویا کہ مدعی نے ادائیگی کے گواہ کو 500 میں جھٹلایا. تو یہ جو اکذاب ہے یہ دوسرے مشہود بھی ہی میں ہے نہ کہ پہلے میں، اور دوسرے مشہود بھی ہی میں گواہ کو جھٹلانا پہلے مشہود بھی ہی کے گواہی پر مؤثر نہیں ہوگا. ایسا اکذاب پہلے مشہود بھی ہی میں گواہی کے قبول کرنے سے مانع نہیں ہوگا. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ قَتَلَ زَيْدًا يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ قَتَلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْكُوفَةِ واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل الشهادتين لأن إحداهما كاذبة بيقين وليست إحداهما بأولى من الأخرى، فإن سبقت إحداهما وقضي بها ثم حضرت الأخرى لم تقبل لأن الأولى ترجحت باتصال القضاء بها فلا تنتقض بالثانية. اور اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ فلاں نے زید کو نحر کے دن مکہ میں قتل کیا ہے، اور دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہ اسے نحر کے دن کوفہ میں قتل کیا ہے، اور سب حاکم کے پاس جمع ہو تو حاکم دونوں گواہیاں قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ دونوں میں سے ایک یقینی طور پر جھوٹی ہے اور دونوں میں سے ایک کو دوسری پر اولویت حاصل نہیں ہے. بس اگر دونوں میں سے ایک سبقت کریں اور اس پر فیصلہ کیا جائے پھر دوسری حاضر ہو تو قبول نہیں کی جائے گی،
اس لیے کہ پہلی گواہی اتصال قضا کی وجہ سے راجح قرار پائی، لہذا دوسری گواہی کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گی۔ قال وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب کے سامنے دو ایسی گواہیاں پیش ہو کہ دونوں میں زمان اور مکان کے اعتبار سے اختلاف ہو، تو دونوں گواہیاں مسترد ہوں گی۔ مثلا مجلس قضا میں چند گواہ جمع ہے، ان میں سے دو گواہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ فلاں شخص نے زید کو مکہ میں نحر کے دن قتل کیا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو، اور اس پر فیصلہ کرنے سے پہلے پہلے دو اور گواہوں نے گواہی دی کہ کوفہ میں نحر کے دن فلاں شخص نے زید کو قتل کیا ہے، اور یہ چاروں گواہ مجلس قضا میں موجود ہے۔ ابھی قاضی صاحب ان دونوں گواہیوں کو مسترد کر دیں گے، کیونکہ دونوں گواہیوں میں سے ایک گواہی یقینی طور پر جھوٹی ہے۔ کہ اب ہم کس گواہی کو جھوٹی قرار دیں تو ہمارے پاس عدم اولویت کی وجہ سے کوئی مرجح موجود نہیں ہے، لہذا دونوں گواہیاں مسترد ہوں گی۔ فَإِن سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا، کہ اگر ان دو گواہیوں میں سے ایک گواہی پہلے دی جائے اور اس گواہی پر قاضی صاحب فیصلہ مرتب فرمائیں، اور اس کے بعد دوسری گواہی پیش کی جائے تو دوسری گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں گواہیوں میں اگرچہ زمان اور مکان کے اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن ایک گواہی کے لیے مرجح پایا گیا اور وہ قاضی صاحب کا فیصلہ ہے۔ تو جب قاضی صاحب کا فیصلہ ایک گواہی کے ساتھ متصل ہوا تو ابھی دوسری گواہی کی وجہ سے پہلی گواہی کو نہیں توڑا جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ بَقَرَةً وَاخْتَلَفَا فِي لَوْنِهَا قُطِعَ وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا بَقَرَةٌ وَقَالَ الْآخَرُ ثَوْرٌ لَمْ يُقْطَعْ، وَهَذَا عِنْدَ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال لا يقطع في الوجهين جميعا، وقيل الاختلاف في لونين يتشابهان كالسواد والحمر لا في السواد والبياض، وقيل الاختلاف في جميع الألوان وهو الصحيح، لهما أن السرقة في السوداء غيرها في البيضاء، فلم يتم على كل فعل نساب الشهادة وصار كالغصب، بل أولى لأن أمر الحد أهم وصار كالذكورة والأنوثة۔ اور اگر دو بندوں نے کسی آدمی کے خلاف گواہی دی کہ اس نے گائے چرائی ہے اور اس کے رنگ میں اختلاف کیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر دونوں میں سے ایک نے کہا کہ گائے ہے اور دوسرے نے کہا کہ بیل ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور کہا گیا ہے کہ اختلاف دو ایسے رنگوں میں ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہو، جیسا کہ کالا اور سرخ، نہ کہ کالا اور سفید، اور کہا گیا ہے کہ تمام رنگوں میں اختلاف ہے، اور یہی صحیح قول ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ کالے رنگ کی گائے کی چوری سفید رنگ کے گائے کی چوری سے الگ ہے، لہذا ہر فعل پر نصاب شہادت پوری نہیں ہے، اور یہ غصب کی طرح ہوا بلکہ اس سے زیادہ اہم، کیونکہ حد کا معاملہ زیادہ اہم ہے، اور یہ اختلاف مذکر اور مؤنث کے اختلاف کی طرح ہوا۔ قال وَإِذَا شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ، پہلے اس عبارت کو حل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلی عبارت کی طرف جائیں گے۔ اس عبارت میں اختلاف کیفیت کے متعلق دو مسئلے ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دو آدمیوں نے زید کے خلاف مثلا گواہی دی کہ زید نے گائے چوری کی ہے، لیکن گواہوں کا رنگ میں اختلاف ہوا، ایک نے کہا کہ سرخ رنگ کی گائے تھی اور دوسرے نے کہا کہ کالے رنگ کی تھی۔ تو ابھی قاضی صاحب ان گواہوں کی گواہی کو قبول کر کے چور کا ہاتھ کاٹے گا کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کے مابین۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں کاٹا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں نے زید کے خلاف گواہی دی، ایک گواہ نے کہا کہ گائے چرائی ہے اور دوسرے نے کہا کہ بیل چرایا ہے۔
اب اس صورت میں قاضی صاحب گواہی قبول کر کے چور کے ہاتھ کو کاٹے گا کہ نہیں، تو بالاتفاق امام صاحب اور صاحبین کے ہاں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وقیل الاختلاف فی لونین یتشابہان، پھر بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور صاحبین کے مابین رنگ میں اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب اشتباہ ممکن ہو، یعنی دو ایسے رنگ ہو کہ جو ایک دوسرے کے مشابہ ہو، جیسے کہ سرخ اور کالا رنگ کے سرخ رنگ بھی دور سے کالا نظر آتا ہے، نہ کہ سفید اور کالے میں کہ دونوں میں دور سے بھی فرق کرنا ممکن ہے۔ لیکن بعض دیگر مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف تمام الوان میں ہے، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول بھی یہی ہے کہ امام صاحب اور صاحبین کے ہاں تمام الوان میں یہی اختلاف ہے۔ لہما ان السرقۃ فی السوداء، یہاں سے صاحبین کی دلیل بیان فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیاہ رنگ کے گائے کو چرانا اور اسی طرح سفید رنگ کے گائے کو چرانا، یہ دونوں الگ الگ فعل ہے، اور ہر ایک فعل پر ایک گواہ ہے۔ ایک گواہ نے سیاہ رنگ کے گائے کے سرقہ کی گواہی دی ہے اور دوسرے نے سفید رنگ کے گائے کی سرقہ کی گواہی دی ہے، تو نصاب شہادت پوری نہ ہونے کی وجہ سے کسی کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، اور یہ غصب کی طرح ہوا کہ جیسے غصب کی صورت میں اگر گواہ رنگ میں اختلاف کریں تو ان کی گواہی مردود ہوتی ہے، تو ایسے ہی چوری کی صورت میں بھی، بلکہ سرقے میں تو بطریق اولا گواہی مردود ہوگی، کیونکہ اگر سرقہ ثابت ہو جائے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، حد لازم آئے گی، اور حد کا معاملہ زیادہ اہم ہے، اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی شہادت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ وصار كالذكورة والأنوثة، اور اختلاف فی اللون اختلاف الذکورۃ والانوثہ کی طرح ہے، یعنی اگر گواہ مذکر اور مؤنث ہونے میں اختلاف کریں تو جیسے اس صورت میں گواہی مردود ہے، ایسی رنگ میں جب اختلاف ہو تب بھی گواہی مردود ہوگی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَلَهُ أَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ لأن التحمل في الليالي من بعيد واللونان يتشابهان أو يجتمعان في واحد فيكون السواد من جانب وهذا يبصره والبياض من جانب آخر والآخر يشاهده، بخلاف الغصب لأن التحمل فيه بالنهار على قرب منه والذكورة والأنوثة لا تجتمعان في واحدة وكذا الوقوف على ذلك بالقرب منه فلا يشتبه۔ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ توفیق ممکن ہے، اس لیے کہ رات کے وقت دور سے اس طرح کا تحمل ہوتا ہے، اور دو رنگ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں یا ایک جانور میں جمع ہوتے ہیں، پس ایک طرف کالا رنگ ہوتا ہے اور یہ اس کو دیکھتا ہے، اور دوسری طرف سفید ہوتا ہے اور دوسرا اس کو دیکھتا ہے، برخلاف غصب کے کہ اس میں تحمل نزدیک سے دن کے وقت ہوتا ہے، اور مذکر اور مؤنث ہونا ایک جانور میں جمع نہیں ہوتے، اور اسی طرح جانور سے قریب ہو کر پہچانا جا سکتا ہے تو کوئی اشتباہ نہیں ہوگا۔ وَلَهُ أَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ، سابق میں اختلاف فی اللون میں امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف مذاہب اور صاحبین کی دلیل ذکر کر چکے ہیں، یہاں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مذہب کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ گواہوں کا رنگ کے معاملہ میں جو اختلاف ہے، اس اختلاف میں توفیق ممکن ہے، بئی طور کہ اکثر چوریاں رات کے وقت ہوتی ہے اور جو گواہ ہوتا ہے وہ دور سے مشاہدہ کرتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ مال مسروق کے قریب ہو تو وہ مال یا تو چور چوری نہیں کر سکتا، یا گواہ اس وجہ سے قریب نہیں آتا کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ رنگ یا تو آپس میں مشابہ ہوتے ہیں، مثلا سرخ کالا، تو ایک گواہ جو سرخ رنگ کی گواہی دے رہا ہے اس نے صحیح رنگ دیکھا ہوگا، اور دوسرے گواہ کو سرخ رنگ میں اشتباہ ہوا ہوگا، کیونکہ سرخ رنگ بھی بسا اوقات دور سے کالا ہی نظر آتا ہے، تو اس اعتبار سے دونوں گواہوں کے بیان میں توفیق ہو جائے گی۔
اور یہ ایسا ممکن ہے کہ جن دو رنگوں کا یہ گواہ گواہی دے رہے ہیں یہ دونوں رنگ اس جانور میں جمع ہو۔ ایک طرف سے وہ کالا ہے تو جو گواہ کالے رنگ کی گواہی دے رہا ہے اس نے وہ طرف دیکھا ہوگا، اور دوسری طرف سے وہ سرخ ہو تو دوسرے گواہ جو سرخ رنگ کی گواہی دے رہا ہے اس نے اس طرف سے جانور کو دیکھا ہوگا، تو دونوں میں توفیق ممکن ہے، لہذا اختلاف فی اللون کی وجہ سے گواہی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بخلاف الغصب، یہاں سے صاحبین کی دلیل کا جواب ہے کہ غصب اور سرقہ میں بڑا فرق ہے۔ غصب دن کے وقت ہوتا ہے اور گواہ جو تحمل شہادت کرتا ہے وہ قریب سے کرتا ہے تو رنگوں میں اسے کوئی اشتباہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے اگر غصب کے معاملے میں گواہ رنگ میں اختلاف کریں تو اس اختلاف کی وجہ سے گواہی مردود ہوگی، برخلاف سرقہ کے کہ وہاں پر اشتباہ ممکن ہے، تو اس صورت میں اگر اختلاف فی اللون ہو جائے تو یہ اختلاف گواہی کے لیے مضر نہیں ہے۔ والذکورۃ والانوثۃ، یہ بھی صاحبین کے قول کا جواب ہے کہ اختلاف لون کو اختلاف الذکورۃ والانوثہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مذکر اور مؤنث ہونا ایک جانور میں جمع نہیں ہو سکتے، برخلاف رنگ کے کہ دو رنگ ایک جانور میں جمع ہو سکتے ہیں۔ الوقوف علی ذالک، اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ رنگ کی پہچان دور سے ہو سکتی ہے، برخلاف ذکورت اور انوثت کے کہ وہ قریب جا کر معلوم کیے جا سکتے ہیں، تو ذکورت اور انوثت میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اگر ذکورت اور انوثت میں اختلاف ہو تو اس اختلاف کی وجہ سے گواہی مردود ہوگی، اور رنگ میں اشتباہ ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے اگر رنگ کے معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کی وجہ سے گواہی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔